بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا جو ہیڈنگ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے مولانا محمد منظور نعمانی کے اوپر۔ تو آج یہ چوتھا ہمارا ویلاگ ہے صرف انہی پر، ان کی حالات زندگی، ان کی زندگی میں انہوں نے کون سی کتابیں لکھی، تعلیم ان کی کیا تھی، کہاں پیدا ہوئے، کب وفات پائی، یہ ہم پہلے 3 ویلاگوں میں بتا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ 15 دسمبر 1905 کو سنبل میں پیدائش ہوئی ان کی اور وفات ہوئی لکھنؤ میں 5 مئی 1997 کو 92 سال کی عمر پائی انہوں نے، جناب مولانا محمد منظور نعمانی۔ ناظرین، ہم نے اس ولاگ میں صرف یہ بتانا ہے کہ جماعت اسلامی سے ان کا کیا تعلق تھا، جماعت اسلامی سے کیا لنک تھا ان کا۔ مولانا محمد منظور نعمانی کے ابو اعلیٰ مودودی سے اچھے تعلقات تھے، وہ جماعت اسلامی کے بانیوں میں سے تھے۔ وہ 1941 کے تاسیسی مجلس کے 7 ارکان میں سے تھے، جس میں ابو اعلیٰ مودودی کو امیر جماعت اسلامی اور منظور نعمانی کو نائب امیر منتخب کیا گیا تھا، بلکہ 6 ماہ کے بعد 1942 میں وہ جماعت کے مرکز دارالاسلام پٹھان کوٹ میں بھی منتقل ہو گئے تھے اور وہاں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہیں دارالاسلام کا پہلا محتسب بھی بنایا گیا تھا، لیکن مودودی صاحب سے کچھ اختلافات کی بنا پر انہوں نے شعبان 1361 کو اگست 1942 میں 1361 ہجری اور 1942 اگست 1942 میں جماعت اسلامی سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے گھر سنبل چلے گئے۔ انہوں نے جماعت اسلامی اور مودودی صاحب سے تعلقات اور اختلافات کو اپنی کتاب مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف میں لکھا ہے۔ جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد وہ ابو الحسن علی ندوی تبلیغی جماعت اور اس کے بانی محمد الیاس کاندھلوی سے وابستہ ہو گئے۔ منظور نعمانی نے ان کے ملفوظات کو جمع کر کے ایک کتاب بھی لکھی۔ 1943 میں انہیں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا رکن بنایا گیا۔ اس کے بعد وہ مسلسل اس کی عاملہ کے اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ وفات اخیر میں وہ اہل خانہ کے ساتھ لکھنؤ مقیم ہو گئے۔ الفرقان بھی لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا اور ان کی وفات لکھنؤ ہی میں 4 یا 5 مئی 1997 کو ہوئی۔ تنصیف یعنی مصنف کن کن تنصیفات، کن کن چیزیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے لکھا ہے معارف الحدیث، جو آج کل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اسلام کیا ہے 1952، دین و شریعت 1958، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، کلمہ طیب کی حقیقت، نماز کی حقیقت، آپ حج کیسے کریں، برکات رمضان، تحقیق مسئلہ ایصال ثواب، تصوف کیا ہے، تذکرہ امام ربانی 1959، ملفوظات مولانا محمد الیاس 1950، بوارق غیب، حضرت شاہ اسماعیل شہید پر معاندین کے الزامات 1957، خاکسار تاریخ، قرآن علم کی روشنی میں اسلام اور کفر کی حدود، قادیانی کیوں مسلمان نہیں، سیف ایمانی، مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خلاف پروپیگنڈا اور ہندوستان کے علماء حق پر اس کے اثرات، ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شعیب 1984، شیعہ سنی اختلافات، قرب الہی کے 2 راستے، تذکرہ حضرت جی مولانا یوسف کاندھلوی، تحدیث نعمت، آپ بیتی، مناظرہ علم غیب، فیصلہ کن مناظرہ، فتوحات نعمانیہ۔ ناظرین، یہ ان کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے چند موٹے چیزیں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ بھیج رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس میں ذکر ہے پٹھان کوٹ کا۔ پٹھان کوٹ بھارت کی ریاست پنجاب میں ایک میونسپل کارپوریشن ہے۔ یہ ضلع پٹھان کوٹ کا صدر مقام بھی ہے۔ 1849 سے قبل یہ نوابی ریاست نورپور کا ایک حصہ تھا۔ پٹھان کوٹ آبادی کے لحاظ سے پنجاب کا 5واں سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ بھارت کا جموں کشمیر کے ساتھ جوڑنے والی نیشنل ہائی وے پر پنجاب کا آخری شہر ہے۔ سنبل بھارت کا ایک رہائشی علاقہ اتر پردیش میں واقع ہے۔ ناظرین، ان کا آج آخری ویلاگ ختم ہوا، یعنی ہم نے آپ کی خدمت میں 4 ویلاگ پیش کیے۔
تو انشاءاللہ باقی حصہ بھی جو بچے گا وہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، بہت بہت بہترین اور انسان تھے، اور کتابیں اتنی میں نے بتائیں تفصیل سے جن کی یہ رائٹر ہیں، تو کمال کے آدمی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، آمین ثم آمین۔